سوال ہے ابراہا نے کعبہ پر حملہ کیوں کیا؟ جواب ہے اس نے ایک عالی شان گرجا گھر بنایا اور چاہتا تھا کہ لوگ حج کعبہ کے بجائے اس کے گھر گرجا گھر کا حج کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس دن کے بارے میں فرمایا کہ اس دن کا روزہ ایک سال گزشتہ اور ایک سال آئندہ کے گناہ کا کفارہ ہے؟ یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی پھوپھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن تھی؟ جواب ہے ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اسلام کے پہلے شہید حضرت حارث بن ابی حالہ کس کے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا وہ کون سا جاندار ہے جو بازوؤں سے اڑتا ہے؟ جواب ہے چمگادڑ وہ پرندہ ہے جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے۔ ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، ان تمام صحابہ کرام کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس جنگ میں حصہ لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنگ فجار میں حصہ لیا۔ اہل بدر کی تعداد لشکر طالوت کے برابر تھی۔ لشکر طالوت کس کے مقابلے میں نکلا تھا؟ لشکر طالوت جالوت کے مقابلے میں نکلا تھا۔ سوال ہے ایک دن میں 50,000 مریض کس نبی کے پاس جمع ہو جاتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت کے درجات کتنے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک کتنا فاصلہ ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے قرآن کریم میں حروف ہیں اتنے ہی جنت کے درجے ہیں اور ایک درجے سے دوسرے درجے تک اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ سوال ہے جو شخص اپنے بیٹے کو ناظرہ قرآن پاک سکھلائے اس کے لیے کیا اجر اللہ پاک نے رکھا ہے؟ جواب ہے اس کے سب اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سوال ہے حدیث کی روح سے آخرت کی کھیتی کون سی ہے؟ جواب ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔
حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفوں کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ سفر ایوب، یہ صحیفہ توریت میں ہے۔ حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب ہے، بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق پر کتنے لوگ ایمان لائے؟ 12 لوگ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کہاں دفن ہے؟ شام میں۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے وضو اور نماز کا طریقہ کس کو سکھایا تھا؟ جواب ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو۔ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کے لیے کتنا کپڑا درکار ہوتا ہے؟ 1000 گز۔ سوال ہے، دجال کو کون قتل کرے گا اور دجال کس جگہ قتل ہوگا؟ جواب ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس کے قریب باب اللہ بستی میں قتل کریں گے۔ روشنی میں آنکھ کی پتلی پھیلتی ہے یا سکڑتی ہے؟ روشنی میں آنکھ کی پتلی سکڑتی ہے۔ سوال ہے، سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب ہے، حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال ہے، شداد جس نے 20-22 سال میں مصنوعی جنت مکمل کرائی کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہے، شداد یمن کا بادشاہ تھا۔ سوال ہے، عقیدہ کی مثال کس جیسی ہے؟ جواب ہے، بیج جیسی۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے، قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے، قوم سمود کا ذکر قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے، 23 مرتبہ۔ کس صحابی نے ایمان لانے کے بعد نظر اٹھا کر کبھی نہ دیکھا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے کے بعد کبھی نظر اٹھا کر نہ دیکھا، اس لیے ان کو کامل الحیا کہا جاتا ہے۔ کس طریقے سے دعا مانگنے سے یقیناً اولاد ملتی ہے؟
روزانہ فجر، عصر اور عشاء کی نماز کے بعد جائے نماز پر ہی یہ دعا پڑھنی ہے۔ ربی حبلی من لدنکا ذریۃ طیبہ انکا سمیع الدعا۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، تو عطا فرما اپنی جانب سے نیک اولاد، تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اس دعا کے ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کی جائے، بے شک دعا کو سننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ کن بتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھا جاتا تھا؟ منات اور عزا کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام الرحمن و الرحیم اور الملک کا مطلب کیا ہے؟ الرحمن کا مطلب نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا۔ الرحیم کا مطلب بڑا مہربان رحم والا۔ الملک کا مطلب حقیقی بادشاہ۔ مسلمانوں نے پورے اہتمام سے پہلی مرتبہ حج کب ادا کیا؟ 9 ہجری میں۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب ہے عبد القہار۔ نمرود پر اللہ پاک کی طرف سے عذاب کی کیا صورت آئی؟ مچھروں کی 60 لاکھ فوج کا حملہ ہوا۔ ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو۔ وہ کون سی چیز ہے جسے توڑ کر ہر بندہ خوش ہو جاتا ہے؟ ریکارڈ۔ سوال ہے: آب سلطانی کس مسلمان سائنسدان نے تیار کی؟ جواب ہے جابر بن حیان۔ سوال ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: اس مسجد کا نام بتائیں جو تبدیلی قبلہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ جواب ہے مسجد قبلتین۔ سوال ہے: اللہ پاک نے دنیا کو جنت اپنے کن بندوں کے لیے کہا ہے؟ جواب ہے کافروں کے لیے۔ سوال ہے: ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے: انسان مرنے کے بعد کتنی دیر تک لوگوں کی باتیں سن سکتا ہے؟
जवाब है 1 घंटा। सवाल है आयत के लग़वी माने क्या हैं? जवाब है आयत के लग़वी माने निशानी है। सवाल है बदर में उमैया बिन खल्फ को किसने बचाने की कोशिश की और क्यों? जवाब है अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, पुरानी दोस्ती की बिना पर। सवाल है जनाब अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में मशहूर तरीन वाक़या कौन सा पेश आया? जवाब है असहाबे फील का वाक़या। जंगे खंदक को जंगे अहज़ाब क्यों कहा जाता है? बहुत से लश्करों ने बैक वक्त हमला किया था। सवाल है हज, उम्रा या तवाफ के लिए हजर अस्वद को हाथ लगाना या बोसा देने का अमल क्या कहलाता है? जवाब है इस्तलाम। हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर सबसे पहले कौन ईमान लाया? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की दावत पर सबसे पहले इनके भाई और वालदा बिला तामुल ईमान लाई। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कितनी शादियां की थी? जवाब है 2 शादियां की थी। सवाल है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हो मौजिन के अलावा वजीर भी थे, लेकिन कौन से? जवाब है वजीर खजाना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत कैसे तारी हुई थी? आप अलैहिस्सलाम अपने असा के सहारे खड़े थे तो आप अलैहिस्सलाम वफात पा गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बाइबल में कौन कौन से नाम दिए गए हैं? यशु और यसू। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत हक पर ईमान लाने वालों की तादाद क्या थी? 80 या 82 तकरीबन। सवाल है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा कौन सा था? जवाब है गज़वा तबूक। हकीम लुकमान के उस्ताद कौन थे? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। दज्जाल कहां मौजूद है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दज्जाल मशरिक की तरफ है, यानी मदीना से मशरिक की तरफ। दोज़ख के दरवाजे किस दिन खोले गए थे? मंगल के दिन। सवाल है सबसे पहले हज का ऐलान किस नबी ने किया? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है सुन्नत या नफिल की 3 रकत नमाज कब अदा की जाती है?
جواب ہے ان نمازوں کی 3 رکعتیں نہیں ہوتی۔ طوفان نوح کا آغاز کس مسجد کے صحن سے ہوا؟ مسجد کوفہ۔ سوال ہے غزوہ احد میں وہ کون تھے جب ان سے کہا گیا کہ تم ابھی چھوٹے ہو، واپس جاؤ، تو ان کی جانثاری کا یہ عالم تھا کہ وہ انگوٹھوں کے بل تن کر کھڑے ہو گئے تھے کہ قد اونچا نظر آئے، چنانچہ وہ جنگ میں شامل کر لیے گئے۔ جواب ہے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔ قبیلہ انصار میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ حضرت رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ قرآن کی کس آیت میں سب سے زیادہ اسماء الحسنی آئے ہیں؟ سورہ حشر کی آیت نمبر 23 میں۔ سوال ہے کہ صحابی کی شہادت گواہی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہادتوں کے برابر کہا تھا۔ جواب ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے تقریر کی؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس نبی کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے میں فرشتے بھی شامل تھے۔ کون سا جانور شیطان کی تھوک اور حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے بنا؟ کتا۔ سوال ہے مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ وہ مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جو 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب ہے سورہ فاتحہ۔ شادی کے بعد کس سورت کی تلاوت کرنے سے زندگی میں خوشیاں آتی ہیں؟ اگر آپ کی بیٹیاں عزت کے ساتھ گھر سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی زندگی میں خوشیاں نہیں ہیں تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور اپنے گھر میں سورہ مزمل کی تلاوت کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے دعا کریں اور ہر شادی شدہ لڑکی بھی روزانہ اپنے گھر میں سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اسے خوشیاں نصیب ہوں گی۔ لال مرچوں سے نظر اتارنے سے کیا ہوتا ہے؟
لال مرچوں سے نظر اتارنے کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کے تجربے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لال مرچ جلاتے وقت اگر دھواں نہ آئے تو یہ نظر اتارنے کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، بعض مرتبہ شیطان بچوں کو تنگ کرتا ہے، بچے روتے ہیں تو جب کوئی اس طرح سے نظر اتارنے کے لیے ٹوٹکا کرتا ہے تو شیطان تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے انسان کا ان ٹوٹکوں پر ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ ان باتوں کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں، یہ ایک شیطانی عمل ہے اور اس طرح سے انسان شیطان کے ہاتھوں کمزور ہوتا ہے۔ لیکن بعض علماء کرام نے مرچوں سے نظر اتارنے کو جائز عمل قرار دیا ہے، واللہ تعالی عالم۔ لڑکی کی کون سی چیز دیکھ کر شادی کرنے کا حکم ہے؟ شرم و حیا۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے کیا فرمایا کہ جو کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے وہ گویا اسے ہلاک کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیالوں کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو پیالوں کا نام ایر اور ایان تھا۔ سوال ہے، اس جنگ کا نام بتائیں جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت نہیں کی۔ جواب ہے جنگ تبوک۔ سوال ہے، آگ، ہوا، پانی اور مٹی میں سے پہلے اللہ پاک نے کس کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے پانی کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو کون سی چار چیزیں پسند ہیں؟ دولت مند کی عاجزی، جوانی کی عبادت، قربت کی سخاوت، گناہ گار کی توبہ۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف کتنے دن نماز ادا کی؟ جواب ہے 16 مہینے یا 17 مہینے نماز ادا کی۔ اس کے بعد بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا؟ جواب ہے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اول المرسلین کے نام سے کس پیغمبر کو پکارا گیا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ سوال ہے، بتائیں عبرانی زبان میں تورات کے کیا معنی ہیں؟ جواب ہے شریعت۔ جبل زیتون کا تعلق کس پیغمبر سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ سوال ہے، جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے 1000 مجاہدین شہید ہوئے، یہ بتائیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کتنے مجاہدین شہید ہوئے؟ جواب ہے 9000۔ چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟
ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کا واقعہ کہاں پیش آیا؟ جواب ہے مکہ کے نزدیک مینا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے روئے زمین پر کس کی حکومت تھی؟ جنات کی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دینے والی شخصیت کون تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بستی کن کے حکم پر چھوڑ دی تھی؟ فرشتوں کے حکم پر۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھاتے تو انگلیوں کو کتنی بار چاٹتے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کو 3 بار چاٹتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا گیا۔ سوال ہے، حجۃ الوداع کے وقت کتنے صحابہ موجود تھے؟ جواب ہے، عظیم محدث علامہ ابو ذرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجۃ الوداع میں صحابہ کی تعداد 1,14,000 ذکر کی ہے اور ایک روایت 1,24,000 کی بھی ذکر کی گئی ہے جس کو علامہ سیوطی نے اختیار کیا ہے۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر چڑھ کر دیکھا تو تا حد نگاہ چاروں طرف لوگ ہی لوگ تھے۔ دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد کہاں بنی ہے؟ استنبول، ترکی میں۔ کون غزوہ بدر کے بعد مکہ سے مدینہ اس لیے گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سازش کا راز فاش کر دیا تو وہ بہت حیران ہوا اور فوری مسلمان ہو گیا۔ وہ صحابی حضرت عمیر بن وحیب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سب سے پہلے ناچ کود کس نے ایجاد کیا؟ قوم سمود نے سب سے پہلے ناچ کود کو ایجاد کیا۔ سوال ہے، شداد نے جو جنت باغ ارم کے نام سے بنوائی تھی وہ کس پیغمبر کے دور میں بنوائی تھی؟ جواب ہے، حضرت ہود علیہ السلام کے دور میں۔ عہد نامہ عتیق کس کتاب کو کہا جاتا ہے؟
तौरात को अहदनामा अतीक कहा जाता है। सवाल है, फिरौन किस दिन गर्क हुआ था? जवाब है 10वें मुहर्रम को। सवाल है, कुरान पाक में नमाज की ताकीद कितनी मर्तबा की गई है? जवाब है, कुरान पाक में नमाज की ताकीद 700 मर्तबा की गई है। सवाल है, अल्लाह पाक किस अमल से खुश होता है? जवाब है, अल्लाह पाक बंदे के उस अमल से खुश होता है जब बंदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अल्लाह से मांगता है। सवाल है कि सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीना में सर के बाल तराशे। जवाब है, हजरत मुअम्मर रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, किस नबी को 7 लाख जबानों का इल्म था? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया गया था। सवाल है, कौन से नबी ऐसे हैं जिन्होंने शादी नहीं की? जवाब है, 2 नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने शादी नहीं की, एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत याह्या अलैहिस्सलाम। सवाल है, मदाइन की फतह के मौके पर दरिया की तुगयानी के बावजूद मुसलमानों ने उसमें घोड़े डाल दिए और बातें करते हुए दरिया अबूर कर गए। मुसलमानों का कमांडर कौन था? जवाब है, हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हो बिन अबी वक्कास। सवाल है, मेराज के मौके पर सबसे पहले तस्दीक किसने की? जवाब है, वाक़या मेराज की सबसे पहली तस्दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने की। नमाज जनाजा दर हकीकत मैयत की मगफिरत के लिए एक दुआ है, इसकी हैसियत क्या है? फर्ज कफाया। नमरूद की खुदाई दावा की हुक्मरानी का अरसा कितना रहा? 1700 बरस तक रहा। वो कौन सा शहर है जो कि ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों के लिए मुश्तरका तौर पर मुकद्दस है? बैतुल मुकद्दस। सवाल है, वो कौन से सहाबी रसूल है जिनके मुसलमान होने पर फरिश्ते भी खुश हुए थे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो।